بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے فضل کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے اور نہ گل ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن جوں آگے بڑھتے جاتے تھے آگ اور دور ہوتی جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے تو آگ قریب آ گئی اور قریب ہوئے تو سنا کہ یہ آواز آ رہی ہے۔ پس جب موسیٰ اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، بس یہی جوتی اتار دے۔ تو طویٰ کے مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن۔ قرآن عزیز کے سابق آیت اور ان آیات کے پیش نظر دو باتیں کتب تفسیر میں زیر بحث لائی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس روشنی کو آگ سمجھا تھا وہ آگ نہ تھی بلکہ تجلی الہی کا نور تھا، لیکن جو آواز اس پردہ نور سے سنی گئی وہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا، یا خود اللہ تعالیٰ کی ندا تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتے کی آواز تھی، اور اس کے واسطے سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور ارباب تحقیق کی رائے یہ ہے کہ یہ براہ راست ندائے الہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کسی واسطہ سے بھی نہیں سنا بلکہ اسی طرح سنا جس طرح پیغمبران خدا وحی الہی کو سنتے اور اس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وادی مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کو جوتی اتارنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے تعالیٰ کے پیغمبر اور جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انبیاء کے سچے دین کی تلقین اور فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کی رہائی کی اہم خدمات کے لیے چن لیا۔ وہ اب وادی مقدس میں حق تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو مدین کی راہ سے بھٹکے ہوئے تھے آج مصر جیسے متمدن و مہذب ملک اور اس کے سرکش و مغرور بادشاہ کی رہنمائی کرنے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور جو کل تک اونٹوں اور بکریوں کی گلابانی کر رہے تھے آج انسانوں کی قیادت کے فرض کو انجام دینے کے لیے چنے گئے ہیں، اور جو نصاب زندگی کل بکریوں کے گلا کی چرائی سے شروع ہوا تھا آج وادی مقدس میں اللہ کی بہترین مخلوق حضرت انسان کی گلابانی پر تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور کل کا گلابان آج جہاں بان بن رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ید قدرت کی یہی کرشمہ سازیاں ہیں جو زبان سے انکار کرنے والوں کے دلوں میں بھی اقرار کا کانٹا چبھوئے رکھتی ہیں۔ کجا خانہ بدوش چرواہا اور کجا متمدن حکومتوں کے لیے خدا کی صداقت کی پیغمبری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کا طغرائے امتیاز اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے اور والہانہ فریفتگی میں مسئلے مورت حیران کھڑے رہ گئے۔ آخر پھر اسی جانب سے ابتدا ہوئی اور پوچھا، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا محبوب حقیقی کا سوال۔ عاشق صادق سے آئین یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔ وارفتگی عشق میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ سوال کے پیمانہ ہی پر جواب کو تولا جائے، اور جو کچھ پوچھا گیا ہے صرف اسی قدر جواب دیا جائے۔ بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ جواب میں صرف یہ کہنا چاہیے تھا، عصا، مگر محبت کے اس ولولہ کو کیسے روکے جو محبوب کے ساتھ ہم کلامی کے شرف کو طول دے کر سوختہ جانی کے سامان مہیا کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے اور اس کے فوائد بیان کرنے لگ جاتے ہیں، مگر یکا یک جذبہ شوق کی جگہ محبوب حقیقی کا پاس ادب دل میں چٹکی لیتا ہے۔ موسیٰ خبردار، کس دربار میں کھڑے ہو، کہیں یہ طول بیانی گستاخی اور بے ادبی میں
ناشمار ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر فوراً پہلو بدلا اور جناب باری میں عرض کی، اور میرے لیے اس سے متعلق اور ضروریات بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تعمیل کی۔ موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگہاں وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زا واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اژدہائے کا منہ نظر آ رہا ہے۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی سے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی، اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی وہ پھر سے فوراً 2 شاخہ لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی مرض سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت اور رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں، اور یہ تمہارے پیغام صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کریں۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم الشان نشان معجزے بھی عطا کیے۔ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، بس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بلا شبہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے دستگاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اسی لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دے۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب عالی جو تو نے عطا فرمایا ہے، تو میرے سینے کو فراغ اور نور سے معمور کر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے، اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے، اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں، اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو، تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور ہو سکے تو کمنٹ بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔